بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے چینل دی پوائنٹ. میں وحید عزیز آپ سے مخاطب ہوں. آج کچھ تازہ خبریں ہمارے پاس، کچھ تازہ باتیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اتحادی حکومت ہے اس میں پھوٹ کے امکانات نظر نہیں آ رہے صرف، بلکہ لگ رہا ہے کہ پھوٹ پڑ گئی ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے جو پارٹنرشپ بنائی تھی سیاسی طور پر، ویسے تو اتحادی غیر فطری تھا لیکن مفادات نے اسے فطری بنا دیا. اپنے کیسز کو معاف کروانا تھا، اپنے اوپر جو ایلیگیشنز تھے انہیں ختم کروانا تھا، تو اس لیے وہ ایک ہی کشتی میں سوار ہو گئے. تو اس طرح جو پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کی ایک پارٹنرشپ قائم ہوئی، اس پر جو ہے اگر ہم اس پر بات کریں گے. اور اس کے علاوہ جو دوسری بڑی خبر ہے ہمارے پاس وہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو یہ اتحاد ختم ہونے کے امکانات بڑھے، اس میں 60 سیٹوں کا بڑا اہم کردار ہے. جو 60 سیٹوں کا مطالبہ کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو پی ڈی ایم گورنمنٹ بنی ہوئی ہے اس کا عدم اعتماد ہے اسحاق ڈار کی پرفارمنس پر. یہ ایک اہم خبر ہے. اور ایک اہم ترین بات یہ کہ ایم کیو ایم بالکل خاموش ہو گئی. جس طرح اس کا صفایا ہوا اس کے بعد وہ اب بولتے بھی بہت کم ہیں. تو یہ جو 4 بڑی اہم باتیں ہیں ان سب کا آپس میں ایک ریلیشن ہے. سب سے بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو پارٹنرشپ ہے وہ ٹوٹنے کے قریب ہے. اور یہ اس لیے ٹوٹنے کے قریب ہے کہ اپنی کئی ویڈیوز میں ہم بات کر چکے تھے کہ جو سیاسی سرکمسٹانسز اگر ان پر غور سے یعنی اس کا مشاہدہ کیا جائے تو کچھ باتیں آپ کو بڑی صاف نظر آئیں گی. ان میں ایک بات تو یہ ہے کہ اس سارے میں جو ڈیمیج ہوئے نون لیگ ہوئی ہے، جو نقصان اٹھایا سیاسی طور پر نون لیگ نے اٹھایا. پیپلز پارٹی جو کہ ایک علاقے کی جماعت بن کر رہ گئی تھی، اب وہ پنجاب میں 60 سیٹوں کا مطالبہ نون لیگ سے دھڑلے کے ساتھ کر رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ نون لیگ کو اقتدار میں بٹھا کر ساری کی ساری جو برائیاں تھی اس کے کھاتے میں ڈلوانے والی پیپلز پارٹی. اب پیپلز پارٹی جس کو پنجاب میں شاید اپنے امیدوار ڈھونڈنے مشکل ہوتے، امیدواروں سے مراد وہ ہوتی ہے ایک تگڑے قسم کے امیدوار، تو وہ بھی نہ ملتے. اب وہ 60 سیٹیں مانگ رہی ہے. اور یہ بات ہم پہلے کر چکے تھے کہ آصف علی زرداری کی سیاست جو ہے وہ نون لیگ کو مکمل طور پر ڈبو دے گی، اور ڈبو دیا ہے، بیڑا غرق کر دے گی. اب 60 سیٹیں جب مانگی گئی تو جو نون لیگ کی سینئر قیادت ہے وہ اس پر راضی نہیں ہے. وہ راضی نہ ہونے کی وجہ سے ایک بات بڑی واضح نظر آ رہی ہے کہ دراڑ بڑھتی جا رہی ہے، فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، اور آپس میں جو چپکلش ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اس لیے کہ پیپلز پارٹی کا تو مفاد تب بنتا ہے کہ اسے پنجاب میں سیٹس میں اس کو پنجاب میں کوئی نام باقی بچے، ورنہ جو پیپلز پارٹی کا حال ہوا ہے اس کے تو بہت برے حالات ہیں پنجاب میں اور حتیٰ کہ کے پی کے میں بھی. تو اب جو پیپلز پارٹی کی صورتحال ہے وہ 60 سیٹیں مطالبہ کر رہی ہے لیکن نون لیگ کی قیادت دینے پر تیار نہیں ہے. جو یعنی نون لیگ کے سینئر قائدین ہیں وہ اس پر باقاعدہ تحفظات کا اظہار نہیں کر رہے صرف، بلکہ مخالفت کر رہے ہیں اس بات کی. اور وہ مخالفت کسی حد تک سیاسی طور پر دیکھا جائے تو درست ہے. اس کی وجہ کہ اس سارے میں جو سیاسی قیمت ادا کی ہے وہ نون لیگ نے کی ہے. اور اب ڈیمیج بھی نون لیگ ہوئی، اور نون لیگ مزید ڈیمیج اور 60 سیٹیں دے کر، اور پیپلز پارٹی اس میں تھریٹ کیا کر رہی ہے کہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو ہم حکومت سے الگ ہو جائیں گے. تو مطلب یہ ہوا کہ حکومت گر جائے گی. اب حکومت گرنے کے ویسے بھی امکانات لگ رہے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید اسمبلیاں بہت جلد جو ہے وہ یعنی توڑ دی جائیں اور الیکشن کی طرف بڑھ جائیں. اس کے علاوہ کوئی حل نظر نہیں آ رہا. وہ الگ بات ہے کہ یہ حکومت الیکشن میں جانا نہیں چاہتی، ورنہ سیاسی طور پر اس کے علاوہ کوئی دوسرا حل موجود نہیں ہے. اب پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ کہ 60 سیٹوں والا، اور اس کے بعد اگر بات کرتے ہیں کہ پی ڈی ایم حکومت میں صرف پیپلز پارٹی نون لیگ کا ہی کلیش نہیں ہے. پیپلز پارٹی تو پی ڈی ایم کا حصہ بھی نہیں ہے لیکن اتحادی ہے اس وقت حکومت میں. تو جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کا اسحاق ڈار پر عدم اعتماد ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اسحاق ڈار نے ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے اور ہمیں حلقوں میں جانے قابل نہیں چھوڑا. اب نتیجہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار کے استعفے کی خبریں بھی بڑی عام ہیں، اور باقاعدہ طور پر اسحاق ڈار کو ہٹانے کا پی ڈی ایم جماعتوں نے مطالبہ بھی کر دیا ہے. اب نون لیگ ایک بڑی مشکل میں کہ اسحاق ڈار کو ہٹائے تو ہٹانے کے بعد کیا ہوگا. اب اسحاق ڈار ویسے تو اللہ نے صحت تندرستی دے بطور انسان تو، اور ہم ہمدرد اس معاملے میں کہ اللہ نے صحت دے، لیکن لگتا ہے کہ بیمار ہونے والے ہیں. اب وہ بیمار ہو کر ہی انگلینڈ جا سکتے ہیں. ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ جب کسی شخص پر کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو بیماری بہت جلد اس کے قریب آ جاتی ہے، اور پھر وہ
کسی خاص جہاز میں سوار ہوتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے، پھر باہر جانے کے بعد جو وہاں پر علاج کروانے کی بجائے بلکہ وہ سیر سپاٹے کرتا ہوا تندرست و توانا ہو جاتا ہے۔ لاہور یا کراچی یا اسلام آباد کی فضا اسے اچھی نہیں لگتی، لندن کی فضا اسے اچھی لگتی، یہ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ سیٹ ہو چکا ہے، ایک رواج بن چکا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں یہ مروجہ قسم کا ایک شاندار بہانہ ہے جس کو نون لیگ نے خوب نبھایا ہے، اور اس طرح اچھی طرح نبھا رہے ہیں کہ وہ شخص جو دوا لینے گیا تھا وہ واپس نہیں آیا، لگتا ہے کہ دوسرا شخص بھی دوا لینے چلا جائے گا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ دوا لینے اس دفعہ انہیں نہ بھیجا جائے بلکہ ان کا علاج یہیں پر کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ یہاں بہت قابل ڈاکٹر ہیں، بہت اچھے ہاسپٹلز ہیں، ہم بڑے یعنی باصلاحیت قسم کے ڈاکٹرز یہاں رکھتے ہیں، تو یہاں اگر علاج ہو جائے تو بہتر ہے، لیکن شاید علاج یہاں نہ ہو پائے اور وہ یہاں سے جو ہے فلائی کر جائے، اور جب فلائی کر جائے تو پھر آپ جانتے ہی ہیں کہ وہاں پر جا کے ڈاکٹر سے زیادہ جو فضا ہوتی ہے وہ اثر کرتی ہے اور لوگ ٹھیک ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو اندر انتشار پیدا ہو رہا ہے اس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان اس وقت جو صورتحال ہے وہ اتنی سموتھ نہیں ہے جتنی دکھائی جا رہی ہے، لیکن چونکہ دونوں کے اندر ایک خوف موجود ہے کہ اگر ہم الگ الگ ہوئے تو عمران خان ہمیں نہیں چھوڑے گا، وہ اقتدار میں آ جائے گا، وہ جو ڈر ہے نا وہ انہیں ساتھ جوڑ کے رکھے ہوئے، ورنہ تو جو پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے وہ نون لیگ کو باہر ٹریپ کیا ہوا ہے، پھنسایا ہوا ہے، اس وقت وہ واضح انکار نہیں کر پا رہے، اگرچہ انہوں نے اپنے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا، باتیں کی ان کے قائدین نے، لیکن ایک دم سے پیپلز پارٹی کو انکار کرنا اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ وفاق بھی ہاتھ سے جائے گا، پیپلز پارٹی اگر الگ ہوتی ہے تو وفاق بچے گا کیا؟ اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم پوری صراحت طور پر خاموش ہے، اس طرح کی کوئی گھن گرج نہیں آ رہی وہاں سے جو ایم کیو ایم کا مزاج ہے، کم سے کم تقریروں کے حد تک ہی صحیح وہ یہ کرتے تو ہے نا ایسا، اب ایسا نہیں کر رہے، وہ بالکل ایک خاموشی، کبھی کبھار ایک آدھا بیان آ جاتا ہے، یہ خاموشی کسی تھپکی کی منتظر ہے یا پھر کوئی اور مسئلہ ہے، لیکن اس وقت ایم کیو ایم خاموش ہے۔ اس میں ایک تو سختے کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ایم کیو ایم نے بلدیاتی انتخابات میں حصہ نہ لے کر میرے خیال سے عقل بندی کی ہے، اس لیے کہ وہ اگر حصہ لے لیتے تو جو حشر ایم کیو ایم کا ہوتا وہ اسے اندازہ ہی نہیں، اور شاید اس کے سیاست سے جو ہے وہاں کراچی کی جس سیاست کو لیے بیٹھے ہوتے اس میں نام بھی باقی نہ ہوتا۔ تو لیکن اس وقت جو خاموشی ہے، کوئی احتجاجی کال نہیں نظر آ رہی، کوئی احتجاجی زبان نظر نہیں آ رہی، کوئی احتجاجی منصوبہ نظر نہیں آ رہا ان کی طرف سے، تو یہ خاموشی بڑی پراسرار قسم کی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ طوفان بھی ہوتے ہیں ٹھہرے ہوئے پانی میں، تو ممکن ہے کچھ ایسی صورتحال ہو کہ کہیں پر کوئی طوفانی کیفیت ہو، ابھی تو غیامی ایک بار تو شاید پھر نظر آئے ہمیں، لیکن فی الحال ایسا نظر نہیں آ رہا۔ تو جو حالات ہیں وہ حکومت کے کوئی فیور میں جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اتحادی جو ہے وہ ایک دوسرے پر عدم اعتماد کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ ان کے تحفظات کہیں ڈوب نہ جائیں، اپنے مفادات کی لڑائی ہے، مفادات کی ڈوری میں بندھے ہوئے حکمران آہستہ آہستہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ڈوری کو اب رسہ کشی میں تبدیل کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رسہ کشی میں کامیاب کون ہوتا ہے، خاموش جماعتیں کامیاب ہوتی ہیں یا جو بہت متحرک نظر آ رہی وہ کامیاب ہوتی ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل سبسکرائب کیجئے گا، انشاءاللہ ایسی کسی ویڈیو سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔